بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج سے ہم رمضان المبارک جو ہے وہ آنے والا مہینہ ہے، انشاءاللہ قریب ہے، تو اس حوالے سے استقبال رمضان سیریز کے نام سے کچھ دروس کا آغاز کریں گے، جو ہم ہفتے والے دن جو عربی گرامر کی کلاس ہوا کرتی تھی اسی وقت کے اندر اس کی جگہ پر استقبال رمضان کے کچھ دروس جو ہیں وہ انشاءاللہ مختصر ہوا کریں گے۔ تو ان میں کچھ چیزیں ہم جانیں گے، سمجھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم رمضان کا ایک اچھے طریقے سے استقبال کر سکیں، یعنی جب وہ رمضان آئے تو ہم بالکل ریڈی ہوں، بالکل تیار ہوں تاکہ ہم اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آج اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنا پہلا جو ہے وہ سیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم جان لیں کہ رمضان جو ہے آپ سب اس کی فضیلت کے بارے میں یقینی طور پر بہت بہتر جانتے ہیں، اور جس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ھدی للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، وبینات اور اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، من الھدی ہدایت والی، والفرقان اور یہ فرقان والا یعنی یہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے اندر۔ تو لہٰذا یہ قرآن کریم کا مہینہ بھی کہلاتا ہے، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم جس چیز کے ساتھ بھی لگ جائے، قرآن کریم کا تعلق یا جس چیز کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو تو وہ چیز فضیلت والی اور عظمت والی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ حالانکہ یہ ان 4 مہینوں میں نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، اور ان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے اندر کہ ان میں سے 4 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، تو یہ ٹوٹل 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ یہ ان مہینوں میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ یہ قرآن والا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ ایک فضل والا اور ایک مقدس مہینہ ٹھہرتا ہے۔ اور اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ رب العزت نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو لہٰذا تقوی اصل میں اس مہینے کا اور اس قرآن کریم کا بھی مقصد ہے، اور ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے ہدایت اور اس سے فائدہ صرف وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کے مقصد کو ہم نے پانا ہے، اور اس کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے سے رکھی ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو رمضان کی تیاری کے تعلق میں یہ شعبان ہی کا مہینہ ہم کیوں لے رہے ہیں؟ تو شعبان کے مہینے کو رمضان سے کیونکہ یہ پہلے آتا ہے تو اس کو علماء اس کے ایک پیش خیمے کی حیثیت دیتے ہیں۔ احادیث سے اور سنن سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ مہینہ جو ہے یہ رمضان کی اصل میں تیاری کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص کسی جگہ پر جانے کا ارادہ کرتا ہے، جیسے فرض کریں آپ نے ٹریول کرنا ہے، کسی دوسری جگہ پر جانا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں اسی دن ہم سب کریں گے، آپ ٹکٹ پہلے سے بک کرتے ہیں، آپ پہلے سے اپنا سامان تیار کرتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی ضروریات تھی سفر کے لیے اس سب کا انتظام پہلے سے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ بھی اتنی فضل والا، اتنا عظیم اور اتنے بڑے مقصد والا مہینہ ہے، تو اس کی بھی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رمضان آن پہنچے اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ مہینہ گزر بھی گیا ہے اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اس حوالے سے شعبان کی اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھنا شروع فرماتے تو ہم کہتے کہ آپ اب روزہ رکھنا ختم ہی نہیں کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پر آتے تو ہم یہ کہتے کہ آپ اب روزہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔
جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رمضان کے علاوہ یہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں اکثر روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد کی، نسائی کی، مسند وغیرہ کی ایک صحیح حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں غفلت اکثر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ رجب اس میں لوگ بہت کچھ اس کے اندر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے ایسے اعمال جو بدعات ہیں وہ بھی لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کی تیاری شروع ہوتی ہے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ، اس میں بہت سی برکتیں ہیں لیکن لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ نمبر ایک بات پتہ چلی، اور دوسرا یہ کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں۔ تو اسی طرح آگے ہم اور ایک یہ دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ آخری دنوں میں، یعنی حالانکہ کثرت سے روزے رکھتے تھے لیکن آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ یعنی یہ تو پریکٹس کا مہینہ ہے کہ رمضان کے لیے تیاری کی جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو رمضان کے آخر تک، یعنی شعبان کے آخر تک لے کے جایا جائے، آخری دنوں میں بھی روزے رکھے جائیں۔ تو اس سے ایک تو یہ کہ جو رمضان کا ایک امتیاز ہے، رمضان کی ایک اپنی خصوصیت اور فضیلت ہے، یعنی وہ نمایاں نہیں ہوگی۔ یعنی اگر شعبان کے اندر بھی ویسے ہی روزے رکھے جائیں جیسے رمضان میں، تو وہ جاتی رہے گی۔ تو ایک تو یہ کہ اس کو اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آخری دنوں کے روزوں سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یہ شعبان کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر بعض سنتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور بعض اس مہینے کے حوالے سے بدعات ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، جن کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کا علم ہمیں ہوگا تبھی ہم اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ شعبان میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، تو کثرت سے روزے رکھنے ہیں، اور یہ دن اب شعبان کے آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکے ہیں، تو لہٰذا کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ دوسرا یہ کہ ان ایام میں روزوں کا اہتمام جن میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کون سے دن ہیں؟ یہ ایک تو پورے مہینے کو بھی کہہ دیا گیا جیسے اس حدیث میں ہم نے سنا پہلے جو بیان کی گئی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سوموار اور جمعرات کے دن کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان دنوں میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ایام 20 کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر مہینے کے رکھا کرتے تھے، تو ان روزوں کا بھی ان دنوں میں خصوصاً اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح جس کسی کے کوئی گزشتہ روزے رہے ہوں، ابھی رمضان کے روزے اس کے کسی وجہ سے رہ گئے تھے، بعض خواتین کے رہ جاتے ہیں، بعض حضرات کے کسی سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو اگر وہ اب تندرست ہے، رکھ سکتا ہے، تو ان روزوں کو بھی وہ پورا کر لے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے۔ تب اس کے بعد ہم یہ چند چیزیں جو ہیں وہ ریڈ میں ہم نے دی ہیں، تو لہٰذا کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہمیں محتاط ہونا ہے۔ تو اسی شعبان کے اندر ایک رات جسے شب قدر یا شب برات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ یعنی رمضان شعبان کی نصف شب ہے، یعنی 15ویں شب جو ہے درمیان میں جو آتی ہے اس کو لوگ شب قدر یا شب برات کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا کوئی نام جو ہے آپ کو سنت مطہرہ سے، صحابہ کرام سے ایسا کوئی نام نہیں ملتا ہے کہ یہ کوئی شب قدر کی رات ہے یا کوئی شب برات کی رات ہے۔ یعنی برات اس کو اس انداز میں کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو اس کے گناہوں سے یعنی بری کر دیتے ہیں، اور شب قدر اس حوالے سے ایک جو ہے یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اللہ رب العزت نے قدر کے اندر اس کو نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ نے اس کو لیل مبارک یعنی ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس مبارک رات کو وہ اس طرف لے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور ہم نے پیچھے ہی سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی کہ وہ رات جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور اس حوالے سے آیت ہمارے سامنے ہے جس میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، وہ شعبان کا مہینہ ہرگز نہیں ہے۔
چاہے اس کے اندر علماء اختلاف کرتے رہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ حدیث اور قرآن مجید کی آیت بالکل واضح ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شب مبارکہ جو ہے لیلۃ مبارکہ سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 کے حوالے سے، یا شب قدر جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو وہ ایک ہی رات ہے جو رمضان کے اندر ہے، نہ کہ شعبان کے اندر۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جیسے یہ 2 نام اس مہینے کے اندر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ ضرور بات ہے کہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، صحیح الترغیب کے اندر امام البانی اس کو لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ 15 شعبان کی یہ فضیلت ہمیں ضرور پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دن مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کو بخشتا ہے۔ اور اس حوالے سے امام ابن تیمیہ اور علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے تعدد احادیث کی بنیاد پر اس رات کی فضیلت مانی ہے۔ یعنی اصل میں تو یہ تمام روایات جو ہیں ان کے اندر کہیں نہ کوئی نقص اور ضعف پایا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں جن میں سے 10 احادیث کو ہمارے جو محترم شیخ ہیں منیر قمر حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر رجب اور شعبان کی بدعات کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر تذکرہ بھی کیا ہے، اور ان کی جو ہے اسنادی حیثیت کو بھی انہوں نے واضح کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہیں تو ضعیف، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، فضیلت مانی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ لہٰذا علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی جو اس کو صحیح الترغیب میں یعنی صحیح کہہ کر جو یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس کی جو علامہ البانی نے بھی وجہ بیان کی ہے وہ صرف یہی ہے کہ یہ تعدد ترک کی بنا پر صحیح ہے، یعنی یہ خود سے صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے اتنے ترک سے اس کی بات آتی ہے، یہ حدیث اتنے ترک سے ہم تک پہنچتی ہے کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جس کو ہم کہتے ہیں صحیح لغیرہ، کہ دوسری حدیثوں کی بنیاد پر اس کو صحیح مانا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس رات کی 15ویں رات کی ایک فضیلت ہمیں ضرور پتہ چلتی ہے، لیکن اس کے نام جو رکھے گئے ہیں شب قدر، شب برات، یہ ایسے ہی ہمیں کوئی سند نہیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر یا خصوصاً شب قدر اور شب برات کا نام دے کر اس رات میں لوگ چراغاں کرتے ہیں، لوگ شرلیاں پٹاخے جلاتے ہیں کرتے ہیں، اور اس طرح حلوہ پکاتے ہیں، شرینی بانٹتے ہیں، گھروں کی صفائی کرتے ہیں، لوگ فوت شدگان کی روحوں کی آمد کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس رات جو فوت شدہ لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ گھروں میں آتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ فوت ہو گئے ان کی روحوں کو اگر وہ نیک تھے تو علیین میں رکھا ہے، اور اگر بد تھے تو سجین میں رکھا ہے، جیسا سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت نے فرمایا۔ تو یہ ساری کی ساری اپنے سے بنائی ہوئی ایک بدعات ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں اور اس رات کی جو خصوصی عبادات بناتے ہیں، جیسے انہوں نے نماز بنا رکھی ہے یعنی صلاۃ الالفیہ کے نام سے، تو اس طرح کی جو ہزاری نمازیں ہیں یہ اپنے پاس سے بنائی ہیں، ان کا کوئی ثبوت جو ہے قرآن و سنت سے ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کوئی خاص دن مقرر کیے بغیر کثرت سے روزے رکھے ہیں، یعنی یہ بھی بات پتہ چلے کہ جیسے ہم نے اوپر بات کی تو اس مہینے میں اللہ کے نبی کثرت سے روزے رکھتے تھے، لیکن کوئی دن خاص نہیں کیا ہے کہ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھنا، صرف 15 والے دن روزہ رکھنا ہے۔ تو 15 کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کوئی روزہ خصوصی طور پر 15 کے دن نہیں رکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اپنی طرف سے بنایا ہوا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں عمومی طور پر روزہ رکھنا وہ ثابت ہے۔ اسی طرح 15 شعبان کے خصوصی روزے اور اس رات خصوصی قیام، اور خصوصاً اس رات کے قیام میں یعنی کوئی خصوصی نمازیں پڑھنا، کوئی خصوصی ذکر اذکار کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر کوئی اس رات کی یعنی جیسے اوپر بیان ہوا ایک صحیح حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کو بخش دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص جو ہے اگر کوئی جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی ثابت ہے، جیسے نماز پڑھنا ثابت ہے، تہجد پڑھنا، تو اگر وہ کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو پڑھے، لیکن کوئی خاص نماز پڑھے کہ اس رات کی کوئی نماز ہے اور اس کو خاص کر کے اس کے ساتھ پڑھے، تو علماء نے اس کو بالکل بدعت قرار دیا ہے، اور اس کو آپ تفصیل جو ہے بدعت رجب و شعبان میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب نصف شعبان ہو جائے، یہ بڑی اہم ہے، تو بعد میں روزے نہ رکھو۔ یہ صحیح سنن نبی داؤد میں ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے کہ جب 15 شعبان گزر جائے، یعنی جس نے پہلے روزے نہیں رکھے، اب روزے وہ رکھ ہی نہیں رہا ہے، لیکن اب اس کو خیال آیا ہے 15 شعبان کے بعد چلو میں اب روزے رکھ لیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو یہاں تک کہ ماہ رمضان داخل ہو جائے، یعنی اس کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص عمومی طور پہ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے اور ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، یا اس مہینے میں وہ اکثر روزے رکھ رہا ہے، تو وہ اس طرح روزے رکھے، لیکن نہ ہی وہ آخر میں روزے رکھے رمضان کے شروع ہونے سے چند دن پہلے، اور نہ ہی نصف شعبان کے بعد اگر کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو اس دوران روزے رکھے۔ تو رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ رکھنے کی بھی ممانعت جیسے ہم نے پہلے حدیث میں دیکھی تھی بخاری و مسلم کے اندر
یہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہم جو ڈسکس یہاں پر کریں گے آج کی اس مختصر نشست کے اندر، کہ اس مہینے میں یا پھر اسی طرح رمضان کے تعلق سے، اس کے تیاری کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے، ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو آج کیونکہ صرف ایک ابتدائیہ ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم مزید جو ہے ایک ایک ٹاپک کر کے اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ تو آج ہم بس اس کی ایک فہرست دیکھ لیتے ہیں کہ شعبان میں جو کرنے کے کام اور اسی طرح رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں۔ ابھی سے ہم اس کے لیے تیاری کر لیں، جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اگر کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، تو شروع سے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو ابھی سے ہی آپ نے تیاری کرنا شروع کرنی ہے، ابھی سے سامان سفر جو ہے وہ باندھ لینا ہے۔ تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ شعبان میں کثرت سے روزوں کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے لیے اپنے آپ کو اور اہل عیال کو تیار کرنا ہے، یعنی اس چیز کو اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ کوئی ایک مہینہ آنے والا ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت ان کو بتائیں، اور روزوں کے مسائل سے خود بھی آپ نے آگاہ ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلا ہم درس جو ہے روزوں کے مسائل کے اوپر انشاءاللہ رکھیں گے، اور وہ ہمیں یعنی اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ روزوں کے مسائل کیا ہے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے ہی سحر و افطار کے لیے اگر کوئی آپ نے ضروری سامان اکٹھا کرنا ہے، پہلے ہی کر لیں، تاکہ رمضان کے جو قیمتی وقت ہے جو اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو اس سے پہلے یہ سارے انتظامات کر لیں، کوئی شاپنگ کرنی ہے تو وہ پہلے کر لیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ ہم نے سنا کہ رمضان کی اہمیت ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو لہٰذا تلاوت قرآن تو روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت جو ہے وہ پہلے سے اپنے شیڈول میں اس کے لیے وقت نکالیں۔ ان کی آیات پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، اس رمضان کے اندر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم اپنے قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور اپنے اس محاسبے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اور بہتر بنانا ہے۔ اسی طرح اپنی نمازوں کی ہم نے درستگی کرنی ہے، یعنی ہمارے کیونکہ رمضان کے اندر انسان قیام اللیل کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو لہٰذا اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہوں۔ تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک ہم درس رکھیں گے۔ اس طرح نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی تربیت انشاءاللہ لینی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ فرض ہے، اور یعنی وہ گھروں میں بلا کسی یعنی کوئی عذر ہو جو شرعی عذر ہو تو اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح تکبیر اولیٰ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کبھی نہ چھوٹے، تو رمضان میں اگر تربیت ہوگی تو انشاءاللہ بعد میں چلتی رہے گی۔ اسی طرح تراویح جو ہے اس کا اہتمام، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے چوکس رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ابھی سے اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو تہجد کا آغاز کر دیں، تاکہ رمضان میں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس تراویح کے اندر کھڑے ہونے میں، اسی طرح سحری کے وقت اٹھنے میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اپنے حساب کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے جو مستحق افراد ہیں یا تنظیمیں ہیں اس کی آپ نے تلاش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس فورم سے بھی ہم انشاءاللہ اگر کوئی کرنا چاہے گا تو ہم بھی انشاءاللہ اس میں آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔ تو زکوٰۃ کے احکام کا علم حاصل کرنا، انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے کہ کچھ اس کے بنیادی احکامات آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں، اسی طرح صدقہ خیرات جو عمومی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر آندھی کی طرح یعنی اپنے خرچ کرتے تھے، اس طرح خرچ کرتے تھے جیسے آندھی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے بھی میکسیمم خرچ کرنا ہے، اس میں دل کھول کر خرچ کرنا ہے۔ اور خصوصاً اب تو دیکھیے کہ یہاں پر ترکی میں بھی زلزلہ ہے، اور پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفالٹ کے جو خطرات اس کی وجہ سے مہنگائی اور عوام بالکل پس چکی ہے، تو بہت سے ہمارے بہن بھائیوں کو اس کی ضرورت ہے، اسی طرح مجاہدین ہیں ان کے گھر والوں کو اس کی ضرورت ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی ہم نے دل کھول کر خیرات کرنی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر روزہ افطار کرانا بھی شامل ہے۔ اسی طرح عمرے کی ادائیگی، جو لوگ اگر مکے میں یا یہاں پر سعودی عرب میں ہیں یا اگر کسی اور ملک میں آ سکتے ہیں تو عمرے کی ادائیگی کی نیت کریں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنا، تو اور اسی طرح عمرے کا مسنون طریقہ جاننا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو اسی طرح صبح شام اور سونے جاگنے کے اذکار، یعنی ہر طرح کے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام خصوصی طور پہ کیا جائے۔ اس طرح جو تسبیحات ہیں ان کا اہتمام، ان کی ایک روٹین بنائی جائے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی تلاش، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس کے لیے یعنی چوکس ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اعتکاف کا اہتمام کرنا۔ اور جو لوگ اگر حرمین میں کہیں پہ مکہ مکرمہ میں یا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتے تو پہلے سے بکنگ کر لیں، اس طرح عمرہ کرنا چاہتے تو پہلے سے یہ ساری بکنگ وغیرہ کر لیں۔ تو اسی طرح دینی محفلوں میں شمولیت اور احکامات دین کو سیکھنا، یہ بھی اس کے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جیسے ہم نے اوپر بھی بات کی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے بہتر کرنی ہے کہ اس رمضان کے اندر جب ہم گزریں تو بالکل تقویٰ حاصل کر چکے ہوں، بہتر انسان بنے ہوں، پہلے سے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی فرق ہو۔ اور آخری بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ اپنی روز مرہ اعمال کا ہم نے شیڈول بنانا ہے، اور ہم انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اپنے گروپ کے اندر، واٹس ایپ کے اندر کچھ شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں
کہ اعمال کا شیڈول ہو کہ میں نے یہ کر لیا ہے یا میں یہ نہیں کیا ہے، تاکہ آپ اپنا محاسبہ کر سکیں اور اس کے مطابق عمل کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً اور بڑی جلدی میں چند جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو پڑھا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔